अच्छा नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये मैराथन ट्रांसमिशन जो है ख़ास तौर पर इसलिए करते हैं ताकि कोरोना के सिलसिले में जो सूरत हाल पैदा हुई है, ख़ास तौर पर खिदमत के जज्बे के तहत हम अल खिदमत फाउंडेशन के साथ ही मिलकर ये करते हैं। तज़किया करने के लिए एक सूरत हाल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको इमदाद पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। बड़े सफ़ेद पोश लोग भी हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, दिहाड़ीदार लोग भी थे जिन्हें मदद दरकार है। ये सारी बातें हम देखते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के दूसरे इदारे क्या कर रहे हैं और उसके साथ फलाही तंजीमें क्या कर रही हैं और किस तरह उन तक पहुँच रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। मेडिकली क्या सूरत हाल है। आज ख़ास तौर पर इस बात पर ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि बलूचिस्तान में कुछ तादाद बढ़ी है और खैबर पख्तूनख्वा में कैजुअल्टी जो है, फर्टेलिटी जो है, उसमें इजाफा हुआ है। ये क्यों है, कैसे है, क्या तज़किया है और ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में तरावी नमाज, इस हवाले से बहुत बहस हो रही है। बहरहाल खिदमत वाले अपना काम करते हैं और लोगों तक पहुँचते हैं और एक ख़ास जज्बे के तहत उनको परेशानी नहीं होती, लेकिन आम मुसलमान को मुश्किल से बचाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। खाना काबा, मस्जिद नबी से लेकर पूरे आलम इस्लाम में ये एक मसला है जिसके बारे में मुख्तलिफ तरह की सोच पाई भी जाती है और उस पर अमल भी किया जाता है। बहरहाल ये मेन मौजू हमारा ये नहीं है, मेन मौजू हमारा यही है कि इस सूरत हाल में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरह खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। इस पर बात करनी आज अरशद जावेद साहब जी जो अल खिदमत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मौजूद है हमारे साथ। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नक्शा जी, अब कितना काम हो गया है और कितना आपको नज़र आता है? यानी मुश्किलात तो बहुत नज़र आ रही हैं और रास्ते भी बहुत ज़्यादा है। पहला काम तो रिलीफ का ही है, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा पेचीदा काम है जो सर पे खड़े हैं। क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सजाद मीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका फ़राहम किया कि अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर जो पिछले 1 महीने से मुसलसल लोगों को रिलीफ का काम कर रही है, इस काम को अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए आगाज़ के अंदर तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहला जो हमारी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो डेली वेजर है, जो अपना रोज़ाना की बुनियाद पे अपना चूल्हा चलाते हैं, तो उनको रिलीफ दिया जाए। उसके लिए अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर ने सबसे पहले एक सेंट्रल जो है वो अपना रिलीफ ऑफिस बनाया। उसके बाद 30 रीजनल रिलीफ ऑफिस बनाए लाहौर के अंदर, और इन 30 रीजनल रिलीफ ऑफिस के नीचे हमने कोई तकरीबन 300 मोहल्ला कमेटियाँ बनाई। अच्छा। इन 300 जो मोहल्ला कमेटियाँ थीं, ये बिल्कुल नीचे जाके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी लिस्टिंग की। उसमें 100 अफराद है, 50 हैं, 30 हैं, तो उनकी लिस्टिंग करने के बाद फिर उस लिस्टिंग को हमने ऊपर अपने रीजनल ऑफिस में दिया। अच्छा, फिर इसको जो राशन की तकसीम का काम था, इसको ना तो हमने वो भगदड़ मचने दी, ना लोगों को लाइन में लगाया और ना ही उस तरह का मेस क्रिएट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद के अंदर हमने लोगों को उनके घरों पे राशन पहुंचाया है और इस राशन के साथ साथ हमने कोई 1000 से ज़्यादा फैमिली को खाना पका के तैयार करके उनको डिलीवर किया रोज़ाना की बुनियाद पे। और इसके साथ साथ हमने फिर लाहौर की सतह पे एक सस्ती सब्ज़ी जो है वो पैकेज भी किया है, वो भी कोई 1000 के करीब फैमिलीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पे हम वो दे रहे हैं। वैसे अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो अल खिदमत फाउंडेशन ने 1 महीने का जो जायज़ा लिया है उसमें हमने 1 अरब से ज़्यादा इस पे खर्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बड़ी अमाउंट है। ये हमारे डोनर का हम पे इत्माद है। अच्छा, ये डोनर का जो इत्माद है ये ऐसे डेवलप नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ जो बहुत यानी वाज़े है वो ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन के जो अपने रज़ाकार हैं ना, इन फ्री रज़ाकारों की वजह से हमारा डोनर ये जानता है कि अल खिदमत फाउंडेशन को दी जाने वाली इमदाद जो है वो डायरेक्ट ज़रूरतमंद तक पहुँचती है। आप लाहौर को देख लें, यहाँ हमारी ये 300 मोहल्ला कमेटियाँ काम कर रही हैं। मेरा ख्याल इनमें बहुत ही कम लोग होंगे जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो अपनी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जिनको हम कुछ पे करते होंगे। सारे जो रज़ाकार हैं जो 3000 से ज़्यादा, वो सारे फ्री लांसर हैं।
جسے جز وقتی کہتے ہیں عام طور جی پر. بالکل جز وقتی بالکل. تو وہ اس بنیاد پہ جو ہے ڈونر الخدمت فاؤنڈیشن پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے، کیونکہ ہم جو امداد ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ضرورت مند تک پہنچاتے ہیں. تو ان پچھلے 1 مہینے کے اندر الحمدللہ ایک اچھی تعداد کو ہم نے ریلیف پہنچایا ہے، لیکن سجاد صاحب سچی بات ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی بھی ضرورت مند ہیں، ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں. لاہور کے اندر سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو باہر نہیں نکلتے، ٹھیک ہے. بہت پریشان ہیں، ان کو امداد نہیں پہنچی ابھی بھی لوگ موجود ہیں، بہت سارا کام کرنے والا باقی ہے. تو اس میں ایک الخدمت فاؤنڈیشن یہ اس کو پورا نہیں کر سکے گی. میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کا زیادہ کام ہے میں ساتھ. ایک بات اور بھی نوٹ کی کہ بہت سے لوگ جو کہ ہر سال کچھ نہ کچھ چیریٹی دیتے ہیں، میں انہیں مخیر حضرات میں نہیں گنتا، فلنتھراپسٹ میں نہیں گنتا، لیکن فرض کیا سفید پوش لوگ بھی اور مڈل کلاس کے لوگ بھی ہر سال اپنے پیسے سے زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی پیسے نکالتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رمضان اور اس کے قریب. وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا اپنا بجٹ جو ہے اتنا نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو ان کے گرد اب ہیں اس وقت ان سب کو وہ صرف کر سکے. پہلے تو فرض کیا ان کو معلوم تھا کہ 30 لوگ ہیں 40 لوگ ہیں جن کو ہر سال انہوں نے کچھ دینا ہے اور فلاں ادارہ ہے اس تک پہنچ رہے ہیں. لیکن اس بار تو میں نے دیکھا ہی لوگوں کو یہ بات سنی کہ یار دل کرتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں اور دیں جتنی لوگوں کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے دیتے بھی ہیں اور لوگوں تک پہنچتا بھی ہے. یہ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی یعنی ضرورت مندوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اس میں کچھ تو لوگ ایسے آ گئے نا جنہوں نے اس کو اپنے جس طرح عیدوں پہ لوگ گوشت اکٹھا کرتے ہیں وہ کرنا شروع کیا، لیکن بہت بڑی تعداد سفید پوش جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں. اچھا میں یہ کال لے لوں. رانا عبد المنان صاحب مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے؟ کیسی صورت ہے جناب؟ کیا سارا جو مسئلہ ہے کورونا کا ہے، لاک ڈاؤن کا ہے، لوگوں تک امداد پہنچانے کا ہے، اور آپ کے لیے تو اور بھی مسائل ہیں بہت سارے جو پیدا کر دی ہیں حکومت نے لڑائی جھگڑا کر کے، کیا اس وقت کیا صورتحال کیسے تجزیہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بس عجیب و غریب ہے، اور ایک تو وبا تو آئی ہے دنیا پہ، پاکستان پہ بھی، لیکن اس طرح کے جیسے حکومت کا رول ہے اس میں اور مزید مسائل میں اضافہ ہے، اور یہ ہر بات کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، اور یہ حکومت کو بالکل جیسے انہوں نے ٹائیگر فورس بنا دی کہ جی یہ ان کے تھرو ہو گیا، بلکہ وہ خان صاحب کہتے ہیں جی اپنے حلقے سیدھے کر لیں اس فنڈ سے. اس طرح تو مسائل حل نہیں ہوتے نا. یہ تو لوگوں کے جیسے چونکہ کوئی مخصوص ایریا تو ہے نہیں ہے کہ فلڈ آ گیا تو اس ایریا میں ہیلپ کرنی ہے. یہ تو اوور آل جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جو دہاڑی دار گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کے چولہے بند پڑے ہیں، یہ بہت زیادہ تعداد ہے ان کی. اس لیے یہ تو پورے پاکستان کو ایک ہو کے اپوزیشن کو، حکومت کو ایک پیج پہ مل کے کام کرنا چاہیے، تو پھر جا کے یہ مسائل تھوڑے کم ہوتے ہیں. یہ بالکل ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ حکومت لگی ہوئی ہے کہ لوگ بےچارے پریشان ہیں اور یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کیا کر رہی ہے یہاں سندھ میں؟ تو چلو حکومت میں ہے پیپلز پارٹی، تو کچھ نہ کچھ روز کرتی رہتی ہے. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا، جی بات یہ ہے کہ اپنے لیول پہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے کوئی نمائش نہیں کرنی، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. جیسے یہ حفاظتی کٹس نہیں تھی، حکومت نے نہیں دی تھی ڈاکٹرز کو، سٹاف کو، وہ ہماری پارٹی نے، ہم لوگوں نے ڈیلیور کی. اپنے طور پہ حلقوں میں ہمیں ہدایت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں. لیکن وہ ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں نا جتنا، جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ تو پورا ہو نہیں سکتا. تعداد تو اب اتنے ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، اور یہ تو ایک ایم ایل اے ایم پی اے 1000 کو دے لے گا، 2000 کو دے لے گا، کتنا اپنی جیب سے کوئی کتنا دے سکتا ہے. تو یہ مسائل ہیں، اور یہ رمضان کا بھی مہینہ آ رہا ہے، اور لوگوں کے مسائل، دعا کریں اس ملک کی کہ یہ جو ہے نا اپوزیشن کا جو کردار ہوگا تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. یہ حکومت کی ظاہر ہے کہ مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس صورتحال پر، اس وبا پر قابو پا لیں اور ملک سیدھے راستے پر چل پڑے. بہت شکریہ. ابھی ٹاک شو دیکھیں نا جی، ٹی وی لگائے تو وہ اسی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں وزیر، اسی طرح ان کے آگے ٹاک شو میسج طرز کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ پتہ نہیں کیا کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو.
اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جی, اللہ بہتر کرے گا. بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو. ظاہر ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس طرح آرگنائز نہیں ہیں خدمت کے کام کے لیے, یہی کہہ سکتی ہیں کہ جی ہم انڈیویجول حیثیت سے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. 1000 پہنچا دیا کسی کو, اتنا کر دیا, ان میں سے کرتے ہوں گے, یقینی بات ہے, ہمارے لوگوں میں جذبہ موجود ہے. لیکن جس طرح آپ آرگنائز ہو کے کرتے ہیں وہ تو ایک الگ کام ہے نا جی, اس کی الگ ضرورت بھی ہے اور اس وقت شان بھی ہے, میں یہ کہوں گا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے اس وقت, اور کیا لوگوں کو اس وقت درکار ہے جی مدد کی؟ اس میں جی دیکھیں, ابھی یہ عمران صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جو کہے کہ میں نے کیا اس پہ اعتماد کر لو. ٹھیک ہے, جو کہہ رہا ہے میں نے کیا ہم اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو زور دے اس پہ بندہ شک کرتا ہے پھر, اور جو قسم کھائے اس پہ پھر آدمی جھوٹا سمجھتا ہے اس کو. انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پہلے دن سے ہم اس راستے کے اندر نکلے ہوئے ہیں. راشن کی میں نے بات کی, ہمارے ڈاکٹرز کے پاس کٹس نہیں تھیں تو ہم نے وہ 5000 سے زیادہ صرف لاہور کے اندر اپنے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل سٹاف کو وہ ہم نے تقسیم کی کٹس, تو وہ پہنچائیں. اسی طرح دستانے اس کے ساتھ وہ بھی دیے. اسی طرح پھر ہم نے جو ہمارا دوسرا تھا حصہ, اس میں ہم نے ڈی انفیکشن کیا. کوئی 3600 سے زیادہ مقامات ہیں لاہور شہر کے اندر, جس میں بڑی مساجد ہیں, جس میں گرجا گھر ہیں, جس میں ہمارے کمیونٹی سینٹر ہیں, جس میں بہت سارے جو ہماری سوسائٹیز کے آفس ہیں, جس میں ہمارے واسا کے آفس ہیں. ان پہ جو چھوٹی مشین ہوتی ہے جو شولڈر والی, اس سے بھی, اور بڑی مشینوں کے ساتھ. اس کو جو دوسرے فیز میں ہم نے ان کو جو کیا, اس میں جا کے وہاں پہ ہمارے لوگوں نے یہ فری کیا. ہم نے کسی سے کوئی چارجز نہیں لیے, کسی مسجد سے, کسی گرجا گھر سے اور کسی اور کمیونٹی سینٹر سے. تو یہ جو خورشید ندیم صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خورشید ندیم صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا تعارف یہ بہت لمبا چوڑا مجھے کرا رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں, دانشور ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں تو بس یہی کہوں گا خورشید ندیم صاحب موجود ہیں. اب تو آپ اپنی پہچان, آپ نے کوئی شک نہیں ہے اس میں جی, لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں جی. اچھا جناب, پہلا مسئلہ جو یعنی کہ مین ہماری اسٹریم کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو تراویح, نماز, اعتکاف, اس کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اور علماء نے جو ایک بنایا ہے, میرا خیال میں اس میں آپ لوگوں کی رائے بھی شامل ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی, یہ پریکٹیکل ہے؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہوگا. میں تو پہلے دن سے ہی عرض کر رہا تھا کہ اس کی کوئی شکل اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عوام پر پابندی لگا دیں کہ وہ مساجد کا, عبادت گاہوں کا رخ نہ کریں. ظاہر ہے اس سے مقصود عبادت گاہوں کو بند کرنا نہیں ہے. یہ کہ عبادت گاہوں میں ایک خادم, ایک امام صاحب, خطیب, ایک مؤذن, چند افراد ہمیشہ موجود ہی ہوتے ہیں جو اذان بھی دیتے ہیں, اپنے طور پہ جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ مساجد بند ہو جائیں گی, لیکن صرف عوام کو روکنے کے لیے کہ وہ ایک جگہ جمع نہ ہو, اور ایک جگہ جمع ہونا ان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اور جان کی حفاظت مقاصد شریعت میں پہلا مقصد شمار کی گئی. حفظ جان کو اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ پہلا مقصد ہے جس کے لیے لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے. اس کی روشنی میں یہی مناسب تھا کہ مساجد میں عام لوگوں کو جانے سے ریاست حکم کے ذریعے روک دیتی, جیسا اس وقت پورے عالم اسلام میں ہے. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے لے کے ترکی تک, یعنی وہاں جہاں بادشاہت ہے وہاں بھی, اور جہاں جمہوری حکومت ہے وہاں بھی, ہر جگہ پابندی ہے, عام آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا. تو یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کی جان کی حفاظت مطلوب ہے. اور پھر جو تراویح کا مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی خیر نوافل کی ایک نماز ہے, نفلی نماز ہے, اور وہ بھی جیسے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ انفرادی طور پر ہی پڑھی جاتی ہے. زندگی میں ایک دفعہ آپ نے اس کو 3 دن جماعت کے ساتھ لوگوں کے اصرار پہ پڑھایا, لیکن آپ نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا. ہاں, مجھے بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. فرض نہ ہو جائے, اس لیے ان کو اس سے پڑھایا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات کے ادوار میں سیدنا عمر کے دور میں آ کے انہوں نے عمر کے دور میں ایک انتظامی صورتحال کو دیکھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ جماعت کی صورت میں پڑھ لیں, لیکن وہ خود اس میں شریک نہیں ہوئے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ تہجد کو چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں, تہجد اس سے زیادہ افضل ہے. تو اصل میں عبادات کا یہ تصور کہ وہ انفرادی سطح پہ تزکیہ نفس کے لیے ہمارے ایک گویا کیونکہ ایک ریاضت کے اسباق ہیں. ہم یہ اس کو دیکھ لیجئے, اعتکاف کو دیکھ لیجئے, نوافل کو دیکھ لیجئے, تہجد کو دیکھ لیجئے, یہ انفرادی سطح پہ آپ کے تزکیہ نفس کے مختلف اسباق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाए। तो रमजान के दिनों में ये एक मौका पैदा हो गया है कोरोना की वजह से कि हम लोग तहज्जुद की तरफ लौटे, वो जो अफजल है जिसको हजरत उमर ने खुद कहा था। इसमें कोई हरज नहीं कि आप उसको बाजमात ही पढ़ें, हजरत उमर के दौर से पढ़ी जा रही है, उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन उससे अफजल वो है कि जो इंफरादी सतह पे आपको तहज्जुद पढ़ने। असल में इस बहस से ज्यादा अहम बहस ये है कि अगर आपकी इबादत गाहों का मसला नहीं है, मसला इज्तिमा का है। इज्तिमा चाहे गिरजाओं में हो, मस्जिद में हो, चाहे सिनेमाओं में हो, बाजार में हो, क्लबों में हो, कहीं भी हो, इज्तिमा से रोका गया है इस वक्त। और उसकी वजह यही है कि रोकने की वजह ये है कि उससे बीमारी फैलेगी, दूसरे लोगों की जिंदगी हिफाजत करनी है। जी, जान की हिफाजत पहली तरजीह होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आपको इसको क्या नजर आता है जो मतलब मस्जिदों में मैंने तो देखा है कि अच्छी उम्र के, बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो उनकी ज़िंदगी भर का मामूल होता है, वो देखते हैं मस्जिद खुली है तो फ़ौरन वहाँ जाते हैं। और यहाँ ये सबसे बड़ी शर्त यही है कि 50 साल से उम्र की बड़े ज़्यादा उम्र के लोग आए नहीं, तो कैसे अमल होगा ये? फिर क्या कोई एक इसे कहते हैं झगड़ा ही तो नहीं होगा? होगा ना कि आप शनाख्ती कार्ड लेके या बर्थ सर्टिफिकेट लेके खड़े होंगे दरवाजे पर कि मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा है, मुझे आप जाने दें। और दूसरा ये कि ये मौलवी हजरात कह चुके हैं और सही कह चुके हैं कि लोगों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई मस्जिद में आता है, हम कैसे उसको रोकेंगे तो मस्जिद में ना हो, ये बात उनकी दुरुस्त है। ये काम तो इंतजामिया का, हुकूमत का है कि वो उसको रोकेगी और लोगों को मना करेगी कि वो ना जाए। और फिर आपको मालूम है कि नई तहकीकात ये बता रही है कि उम्र की कैद नहीं है, जवान लोग भी उसमें उसी तरीके से शिकार हो सकते हैं जैसे 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग। अभी आपको मालूम है ये तो आप और हमको खां खा डरा रहे हैं उम्र की बात करके। हाँ, ये इसमें मैं करूँगा। आपको मालूम है कराची में जो पहली मौत हुई पाकिस्तान में, वो 21 साल के एक नौजवान की मौत हुई। ठीक है। तो उम्र कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये बात भी आपके इल्म में है कि अभी डॉक्टर्स और बाकी ये लोग कह रहे हैं कि इलामतें ना होना भी आपकी दलील नहीं है कि आपके अंदर मर्ज नहीं है। हाँ, ठीक है। चार जो बातें हो रही हैं। अच्छा, ये जी फरमाएं। हाँ, बात करें आप। जी, मैं ये कर रहा था कि इसलिए आप ही कह रहे हैं कि एहतियात है, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। और ये आर्जी मामला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इससे निजात देगा, इससे हमारी आबाद होगी और हम इसी तरह इंशाअल्लाह। अच्छा, ये क्या सूरत हाल है इस वक्त जो सारी अपने इदारे भी काम कर रहे हैं, कोई फलाही रफाई इदारे काम कर रहे हैं, ये खिदमत के तो मेरे पास बैठे हुए हैं यहाँ प्रोग्राम में, अखुवत वाले भी बहुत कर रहे हैं, सैलानी कराची में, ये जितने लोग हैं ये अपने अपने काम कर रहे हैं। हुकूमत की एफर्ट्स इस सिलसिले में आपको कैसी नजर आती है? इतनी है, काफी है, यानी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन क्या इस काबिल है कि हम समझें कि हम इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं? हुकूमत तो पहले दिन से मुझे अफसोस है कि इबाहम का शिकार रही। लॉकडाउन करे ना करे, सूबाई हुकूमतें कुछ और सोच रही हैं, कुछ और कह रही है। और फिर ये सारा जो मामला है लोगों की मदद करने का, और वो लोग खासतौर पर दिहाड़ीदार जिनकी इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके मसाइल हैं, और सही कहते हैं उनके मसाइल हैं, उसका कोई शक नहीं है। लेकिन कम्युनिटी को वैसे तो मजबूरी उसका एहसास करना चाहिए और रियासत को आगे बढ़ के उसको मुनज़्ज़म करना चाहिए। अलखिदमत जो कुछ कर रही है वो अपने इनिशिएटिव पे कर रही है, और जाहिर है अलखिदमत ने तो एक की जान तक दे दी इस मामले में। आपको मालूम है कि डॉक्टर सोमरो साहब शहीद हो गए सारे। जी, यहाँ भी बीमार पड़े हुए हैं लोग जो हैं। जी, और कोई 1.25 अरब रुपए का प्राइवेट अंदाज में, कोई मेरा अंदाजा है कि 1.25 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं ये लोगों की मदद में। बड़ी बात है। जमात इस्लामी की तो पूरी एक तारीख है समाजी खिदमत की, ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। लेकिन इस दफा तो खिदमत ने बाकी एक रिकॉर्ड कायम किया, आलमी सतह पर उसका किया गया, और बाकी अखुवत की बात आपने की, और बहुत सारे इदारे करें। हुकूमत को चाहिए था कि इस मौके पर सारी चीजों को मुनज़्ज़म करती। मैं तो कहा भी मैंने कि जो काम करना चाहिए था वजीर आजम साहब को, बदकिस्मती से वो नहीं कर सके। उनको चाहिए था कि एक दिन मुल्क के सारे सियासतदानों को वो जमा करते और कहते हैं कि हम एक कौमी लाएमल मुरतब करते हैं और सारी बातें हम भूल जाते हैं। जब तक ये बहरान है, हम मिल के हमने इस कौम को बचाना है। फिर एक ताजरों को जमा करते हैं, उनसे कहते अपने वसाइल जमा करें, इकट्ठा करें, और हुकूमत आपको आप लें, इनिशिएटिव हुकूमत लेगी, आप साथ दें, हुकूमत आपको फैसिलिटेट करेगी। फिर एक दिन समाजी तंजीमों को जमा करते, उनसे कहते हैं कि आप अपने वसाइल पूल करें, हम आपके साथ हैं, और पूरी कौम मिल के, यानी आप सोशल सेक्टर को, ताजरों को, अपने सियासतदानों को, सबको ऑन बोर्ड लेके पूरी कौम एक गोया जस्ते वाहिद की तरह इस सारे मामले को देखती। लेकिन मुझे अफसोस है कि इसको बहुत ही सियासी रंग से देखा। अपने टाइगर फोर्स, उसको आपको याद होगा लाहौर में आके इमरान खान साहब ने यही कहा, इससे आप अपने आप को तैयारी करें बल्दियाती इंतखाबात की और अपने आप को मुनज़्ज़म करें।
बहुत शुक्रिया जी जी बात करें, मुकम्मल करें। मैंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ कि सियासत को इस मौके पे तरजीह नहीं बनाना चाहिए, ना हुकूमत को, ना अपोजिशन को, ना बाकी लोगों को। सबको मिलके इस अजाब से निकालने के लिए, इस वबा से निकालने के लिए एक दस्ते वाहिद की तरह काम करना चाहिए। बाकी सियासत की वक्त पड़ा है हमारे पास, बाकी बातें भूल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब, आपने बहुत तफसील के साथ बात की जी। हम ये जो खुर्शीद साहब बात कर रहे थे ना टाइगर फोर्स, मेरा ख्याल हमें नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर टाइगर फोर्स बन गई है तो उसका काम नजर आना चाहिए, हम इस पे बात करनी चाहिए। काम नजर आना चाहिए जी बिल्कुल। काम नजर आने की बात यह है कि आप कहते हैं जी हमने 7 लाख लोग जो हैं वो कंप्यूटर पे मेंबर बन गए, शाम की शाम मेंबर बन गए। आप उनको को काम करो जी बिल्कुल। वो 7 लाख लोग जो हैं वो कुछ अपने इलाके में काम करें, लिस्टें तैयार करें, पैसे इकट्ठे करें, कुछ करें, लोगों तक पहुंचे, वो कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल। असल चीज़ ये है कि अगर बन गई है तो उसका काम नजर आना चाहिए। और दूसरा ये जो कल हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, इम्तियाज शेख साहब सिंध से वजीर, हमारे पुराने दोस्त भी हैं, तवानाई के वजीर हैं, लेकिन हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं फंक्शनल में, वो मौजूद हैं। उनका अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, लैंड में हैं अभी ड्रॉप करके दोबारा के। हाँ अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो उन्होंने बात की है ना मसाजिद के हवाले से भी और ये जो फोर्स के हवाले से भी, पहली बात तो ये है कि इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कि मसाजिद, कुरान पाक की एक आयत है सूरह अल इमरान में 140 नंबर आयत है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम ये अय्याम हैं जिनको हम लोगों के दरमियान फेरते हैं। आप मीर साहब देखें, आज से आप कोई 3 महीने पीछे चले जाए ना, आज से 3 महीने पहले जाए तो बिल्कुल जो अमवात का वो था, यानी रेशो थी, वो बिल्कुल और 5 मुल्क थे जो नंबर 1 था, नंबर 2 था, नंबर 3 था, नंबर 4 था। लेकिन ठीक 3 महीने के बाद अल्लाह ताला ने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। यानी आज से 3 महीने पीछे जाएं तो आप देखिए नंबर 1 इराक था, शाम था, इराक था, अच्छा अफगानिस्तान था, लीबिया था। तो लेकिन ठीक 2.5-3 महीने बाद आज नंबर 1 पे जो मवाद के एतबार से अमेरिका है, और इसके साथ जो है वो इटली है, नंबर 2 फ्रांस है। अमेरिका में समझे 45 तो होगी, समझे 50,000 लोगों की लाशें पड़ी हुई। जी बिल्कुल। यानी सुपर पावर को ये सदमा बर्दाश्त करना पड़ा है। इटली में 25 के करीब पहुंच गई, 24 हो गई, शायद 25 हो जाएंगी। जी बिल्कुल। 20-22 जो है वो स्पेन में है। बिल्कुल। फ्रांस और बरतानिया में भी 12-15 हज़ार लोगों की डेथ हो गई है। 1 लाख से ऊपर तो लोग ये 5 बड़े मुल्कों में हो गए। जी बिल्कुल। और ये 5 बड़े मुल्क हैं जो सुपर पावर हैं। जी बिल्कुल। जर्मनी थोड़ा सा कम है, अल्लाह ने उस पर करम किया, या जापान कम है, वरना जितनी बड़ी ताकतें थी सारी हिल के रह गई। जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह का अजाब है, ये हमें पकड़ है, ये हमें वार्निंग है। मैं अभी मैं पिछले हफ्ते, अच्छा इम्तियाज शेख साहब दोबारा लाइन पे हैं, पहले वो कट गए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह की मेहरबानी, आप ठीक है जी? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा शेख साहब, क्या सूरत है आपकी? मैं बात सुनता रहता हूँ टीवी पे, इसलिए मैंने सोचा इन लोगों को बताऊं कि क्या सूरत है, आप कैसे समझ रहे हैं, कितना काम हो रहा है? काम इधर बहुत हुआ है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने और उनकी टीम ने बहुत काम किया है इधर, और पूरा लीड रोल के साथ काम किया है। और फिर हमने ये भी किया है कि हम एक पेज पे होने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तौर पे उनके साथ हम इन कोऑर्डिनेशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो रोल अदा कर रहे हैं उनके साथ हम भी उनके पीछे हैं। जो फैसला होता है मशावरत से होता है, और मशावरत के बाद फिर उस फैसले को हम स्टैंड बाय करते हैं। सूरत हाल तो अच्छी नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं। अब कुछ किमाड़ी में भी आए हैं, और कुछ स्लम्स का जो डर था मुराद अली शाह साहब को, वहां भी आए हैं। ये तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। और मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ भी हमारे तबलीगी भाई थे वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं शुरू में जायरीन से हुआ, फिर कुछ जो सऊदी अरब से आए वहां से हुआ, तो बाहर से ज्यादा ये हुआ। लेकिन अब लोकल ट्रांसमिशन के केसेस भी जाहिर हो रहे हैं। और लॉकडाउन में हम तो सख्त लॉकडाउन के हामी हैं, लेकिन फिर वो एक मशावरत के साथ फैसला हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि कुछ इंडस्ट्रीज को रिलैक्स किया जाए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलैक्स किया जाए। तो वो उस पर भी मतलब हमने SOPs बनाई है सख्त, ताकि उस पर अमल हो सके। तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश है कि पूरा एक पेज पे होकर हम काम करें। तो उस पर वो काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। इत्मीनान बख्श है जी। पूरे इंटीरियर में क्या सूरत हाल है जी?
कराची में वहाँ तो भी खबर ज़्यादा देखिए, आती है। वहाँ भी केसेस अभी जाहिर होना शुरू हुए हैं, खासतौर पे तबलीगी भाइयों के वजह से वहाँ काफी केसेस जो उनको भी चेकिंग वगैरह हुई है, और टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा के तकरीबन 1800-2000 के करीब कर दी गई है। अच्छा, और तमाम जितने भी हमारे तबलीगी भाई थे उन सबकी टेस्ट किए हैं, और हर जिले से कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 इस तरह के केसेस आए हैं। शिकारपुर से आज ही मुझे डीसी ने बताया कि तकरीबन 9 केसेस अपना पॉजिटिव आए हैं, तो उनके अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने पूरा भरपूर इंतजाम किया हुआ है। वज़ीर आला सिंध सुबह से शाम तक इसी काम में लगे होते हैं, ताकि मतलब जो हेल्थ पे प्रेशर आना है उसको हम फेस कर सकें। ये पहला, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। इसमें कोई शक नहीं है जी कि इस वक्त सिंध हुकूमत जो है उसकी तारीफ पूरा मुल्क कर रहा है, वो भी जो उनका इंशाल्लाह जी मकालत हमारा फर्ज है, और हम इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे जहाँ तक हो सकेगा, अपनी पूरी सलाहियत के साथ, पूरे वसाइल के साथ उसमें करेंगे। ये अवामी मसला है, हम सबका मसला है। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज शेख साहब, बहुत आपने मुख्तसर लफ्ज़ों में सूरत हाल को बयान किया, बहुत शुक्रिया आपका जी। शेख साहब पुराने आदमी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग पगड़ा साहब के साथ हैं और हुकूमत में इस वक्त तो, लेकिन ये है कि अपना स्टाइल इनका काम करने का हमारा इनसे बड़ा पुराना राब्ता रहा, क्योंकि मैं ज़रा कराची में रहा हूँ, इसलिए मेरे राब्ते इन लोगों से रहे। जी आप मैं अर्ज कर रहा था कि ये अल्लाह की तरफ से हमें वार्निंग है। जी इस पे हमें, इस साइड पे हम नहीं सोचते। ये जो अभी यानी मैं पिछले 15-20 दिन से देख रहा हूँ, जब से ये मुहिम शुरू हुई है, ये हर टीवी चैनल पे एक नारा लग रहा है, डरना नहीं लड़ना है। ये बड़ा खतरनाक है कि आप अल्लाह के साथ लड़ नहीं सकते, यानी मुमकिन नहीं है। ये कॉपी अच्छी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये तो आपने झुक जाना है अल्लाह के आगे, सर किसी ने उसका बदला था कि लड़ना नहीं बचना है, बिल्कुल समझ आती है, लेकिन वो किसी ने बना दिया हुआ है। अच्छा, आसफ लुकमान काजी साहब, अच्छा वो मौजूद है लाइन पे जी, उनसे बात करते हैं क्या जी। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, खैरियत से जी? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं, आप कहाँ हैं इस वक्त? अल्लाह का शुक्र जी, मैं इस्लामाबाद में हूँ जी। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आप तो ज़ाहिर है कि अल खिदमत वाले तो मेरे पास भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग तो काम कर रहे हैं, अल खिदमत काम कर रही है, जमात काम कर रही है, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल क्या नजर आती है आपको? काबू में आया कि नहीं आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो बीमारी की जो फैलाव है जो बीमारी का, तो वो इस वक्त तक तो उतना नहीं है जितना कि तवक्को की जा रही थी, लेकिन जाहिर है कि इसका इम्कान अभी तक मौजूद है, इस बीमारी के फैलाव का खदशा है, और खदशा मौजूद है। और जो तिब्बी माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें आइंदा 1 माह तक भी मुसलसल एहतियात जारी रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छा पहलू है वो ये है कि जो हमारे माशरे की जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो भरपूर तौर से इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पर भी 2 इदारे जो हैं, ये टेलीथॉन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, टीवी टुडे है, अल खिदमत फाउंडेशन है, और इसी तरह से और कई रफाई इदारे हैं, समाजी इदारे हैं जो अपना किरदार भरपूर अदा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी काफी हद तक जो है सूरत हाल काबू में है। अच्छा, अब ये एक खास तौर पे आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी खुर्शीद नदीम से मेरी बात हो रही थी कि ये जो हमारा मस्जिदों का, तरावी का, दूसरे मसाइल हैं, क्या उस पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे वो जो अंडरस्टैंडिंग की है उलमा कराम ने हुकूमत के साथ? अगर ना इम्प्लीमेंट कर सके तो बड़ी खराबी पैदा होगी, क्या सूरत लगती है आपको जी? जी मैं समझता हूँ कि उलमा कराम ने जैसे एक मुआहदा किया है, तो वो अपने जो अइम्मा हजरात हैं, मसाजिद के अइम्मा हजरात हैं, तो तमाम कायदीन को तवज्जो दिलानी चाहिए मुसलसल। ज़ाहिर हमारे मुआशरे का एक मिजाज है, हम उस तरह से एहतियात नहीं करते, बहुत सी चीज़ों को, बातों को हम इग्नोर कर देते हैं या लाइट ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि यानी ये अगर मैं एहतियात नहीं करता तो सिर्फ मुझे खतरा नहीं है, बल्कि मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को भी फिर खतरा है। इसलिए अगर खुद अपनी जात के लिए नहीं तो दूसरों के लिए, जो ज़ईफ लोग हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको खतरा हो सकता है। और जहाँ पर शरीयत ने गुंजाइश दी हुई है, यानी जो दीन है, जो शरीयत है, वो बहुत प्रैक्टिकल है।
اور اس میں یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہماری وسعت سے زیادہ ہمیں کسی چیز کا مکلف نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل جی۔ تو اگر دین نے گنجائش دی ہوئی ہے، ایک چیز جو ہے وہ لازم نہیں ہے اس کو ہم یعنی مساجد میں کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی لوگ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی طرف سے، جو جید علماء کی طرف سے ہدایات آئی ہیں تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بالکل درست بات ہے۔ باقی اب آپ کے خیال میں ایک آدھ مہینہ اور احتیاط کرنا چاہیے اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کے سوا تو کچھ چارہ نظر نہیں آتا ہے میرے خیال میں۔ جی، جو ہم یعنی اس طرح کے جو وباؤں کے ماہرین ہیں جو ہم سن رہے ہیں تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مئی کا مہینہ ہے وہ بھی بدستور ہمیں احتیاط جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، اور وہ جو ٹرینڈز بتاتے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ کمپیئر کر کے، تو ان ٹرینڈز کے مطابق ہم مغربی ممالک سے ہمارے ہاں یہ وبا ذرا تاخیر سے شروع ہوئی ہے، تو اس کا جو پیک ہے وہ بھی تاخیر سے ہی پہنچے گا یہاں پر، اس لیے ابھی تک ہم پیک تک پہنچے نہیں ہیں، تو ہمیں بدستور جو ہے ایک ماہ مزید احتیاط جاری رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا، آپ نے بہت ہماری رہنمائی بھی کی اور کچھ باتیں اہم جو تھی وہ بتائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ ٹھیک بات، وہ اصل میں یہ دو تین باتیں جو ہے نا، یعنی کہ دیندار طبقہ خاص طور پہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ مسجدوں کی وجہ سے کچھ صورتحال ہو گئی، حکومت کو فوراً موقع ملے گا کہ مسجدوں کو بند کرے، اور پھر خواہ جو دین کی بدنامی کے صورت میں لوگوں کی زبانیں چلتی ہیں۔ اب ہندوستان میں دیکھیں، بھارت میں وہ کہتے ہیں جی کرونا پھیلایا تبلیغی جماعت میں، مسلمانوں کی سازش ہے، تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ وہاں جب وہ لوگ قم اور مشہد میں ہوا تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک آیت اللہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص زیارت کو اس لیے نہیں آتا کہ اسے کرونا کا ڈر ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ دوسرے آیت اللہ نے فتویٰ دیا کہ جو اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا اس پہ دیت جو ہے وہ لگنی چاہیے۔ جی بالکل۔ تو پھر جا کے کچھ وہ اچھا، اس میں امیر صاحب اصل میں نا ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ یہ جو ان حالات میں اللہ سے زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے، مساجد کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ایس او پیز طے ہوئے ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ مطلب آپ ڈس انفیکشن کریں، آپ وہ ٹنل گیٹ لگائیں، آپ ہماری جو مسجد ہے جامع مسجد یہاں جوہر ٹاؤن میں، انہوں نے اب لائننگ لگا دی ہے، 3 فٹ کے فاصلے پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا اگلی صف سے پچھلی صف کا، تو اس روزانہ اس کو ڈس انفیکشن کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جوہر ٹاؤن میں کہاں مسجد جی؟ یہ ریونیو سوسائٹی ہے اے بلاک میں۔ جی بالکل۔ تو اگر ان ایس او پیز کے ساتھ آپ مسجد میں آئیں، ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پچھلے 1.5 مہینے میں الحمدللہ میں نے وہاں کسی نمازی کو یہ دیکھا ہے، سارے لوگ ماسک پہن کے آتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد مسجد کو وہ دھویا جاتا ہے، وہ لگا کے کیمیکل تپڑی ماری جاتی ہے، اس کے بعد پھر فرش پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو ابھی ہماری جو منسٹر تھی محترمہ یاسمین صاحبہ کل پریس کانفرنس کر رہی تھی، آپ نے وہاں ملتان میں جو انہوں نے کی ہے نشتر میڈیکل کالج میں، آپ دیکھ لیں کیا رش تھا، کتنا رش تھا، اور ان کے دونوں طرف کیا صورتحال تھی، اور انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور وہ بار بار اپنے وہ ہاتھ بھی لگا رہی تھی، کھانس بھی رہی تھی بہت۔ جہاں پہ ہمارے یہ ٹائیگر دوست جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں امداد، کچھ جگہوں پہ اچھا کنٹرول ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ تو بہت بری حالت ہے کہ بہت اکٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ تو زیادہ مساجد سے زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب یہ کمپیریزن نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ سے استغفار طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ سجاد صاحب آپ دیکھیں کہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد جس امت نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، استغفار کیا، اللہ نے وہ واپس لے لیا۔ میں ابھی 1 ہفتہ پہلے قرآن کلاس میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان پہ ٹڈی دل کا حملہ کیا، ٹڈی دل کا حملہ کیا۔ 1400 سال پہلے ٹڈی دل اور ابابیلوں کا حملہ ہوا، بارشیں ہوئیں، اور اسی طرح دوسرے زلزلے آئے۔ آج ہم پہ کون سا عذاب ہے جو نہیں آیا؟ زلزلے ہم پہ نہیں آتے، ٹڈی دل کا حملہ نہیں ہوا، یہ عذاب نہیں ہے۔ بس اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ حضرت نوح کے بچے کی طرح کہ جب وہ آیا نا سیلاب کا طوفان، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں، اس نے کہا کہ نہیں، یہ پہاڑ ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ دیکھ لیں پھر اس عذاب نے تو پہاڑ بھی نہیں چھوڑا،
پانی تو پہنچ گیا. بالکل اسی طرح آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ عذاب ہے, یہ اللہ ناراض ہے ہم سے, اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے, اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. رمضان شریف بہت مقدس مہینہ آ رہا ہے, اس میں مساجد آباد ہوں گی, لیکن SOPs کے ساتھ, جو اصول قواعد و ضوابط طے کر دی ہیں گورنمنٹ نے اور علماء کے ساتھ مل کے, ان پہ عمل ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر کسی جگہ پہ سارا کام کیا جائے, فاصلہ رکھا جائے, صفائی کی جائے, صفحے نہ رکھی جائیں, اور اب اگر آپ گھر سے جائے نماز بھی لے آتے ہیں نا جی, تو ہوتا یہ ہے کہ جائے نماز بھی اس طرح صاف آپ نہیں رکھتے گھر پہ, لیکن اگر مسجد میں آپ ہمت کریں, فرش پہ نماز پڑھیں, کوئی اتنی سردی کا موسم نہیں ہے, گرمی کا موسم نہیں ہے, آسانی ہو جائے گی, اور فاصلہ رکھ کے پڑھیں, اللہ کرم کرے گا, بہتر کرے گا, آپ کی باتیں بھی قبول کرے گا, نمازیں بھی قبول کرے گا. اچھا, اور یہ تعلیم وغیرہ کے حوالے سے کیا پروگرام کوئی بن رہے ہیں؟ الغزالی ٹرسٹ نے یا کسی اور نے بنایا ہے ریڈ میں؟ اصل میں اب کیونکہ ہمارے تو پورے رمضان شریف میں کلاسز ہوتی تھی قرآن کی, پتہ ہی آپ کو کہ پورے یعنی مختلف نیچے حلقوں کے اندر, تو اب اس کا دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو اب یہ کوشش کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی فیملیز کے ساتھ قرآن کلاس کی جائے. میرا آج 24واں پارہ ہے گھر میں, ہم 8 فیملی ممبر ہیں, بیٹھ کے روزانہ قرآن کو تلاوت کرتے ہیں, پھر اس کی ترجمہ پھر تشریح کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ اپنے بچوں آن لائن بھی کرنے کی بہت سارے دوست کوشش کر رہے ہیں, بہت سارے غزالی میں بھی ہیں, وقاص سنجم جعفری صاحب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور بہت سارے دوست ہیں آن لائن ارینج کر رہے ہیں. تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا نعم البدل اس طرح تو نہیں ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور. تو میرا خیال ہے اس میں اپنے گھروں کو بھی آباد کرنے کی ضرورت ہے. اور افضل یہی ہے, جی بالکل, مطلب آپ نے فرض نماز پڑھ لی, اللہ کے نبی کو زیادہ پسند تھا کہ آپ نوافل گھر میں پڑھیں, اپنے گھر کو یعنی قبرستان نہ بنائیں, وہاں پہ تلاوت ہو. وہ نوافل جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں جی, ان کے بارے میں بھی ہدایت ہے, گھر جا کے پڑھیں. جی بالکل بالکل, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی فیملی کو اس جہنم سے آگ سے بچانے کی ضرورت ہے. وہاں قرآن کلاس کریں, یہ آئیڈیل موقع ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان پہ توجہ دیں, ان پہ فوکس کریں. اگر آپ نے اچھی فیملی تیار کر دی تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, تو اس پہ توجہ ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. باقی جو آپ کے اس وقت اب راشن تقسیم کرنا, رمضان بھی آ رہا ہے, یہ ہر سال کا پروگرام آپ کا ہوتا ہے, لوگوں تک ان کی کچھ ہیلپ کرنا, اس بار کوئی پلاننگ اور انداز سے کی ہوئی ہے, زیادہ ہے یا کیا ہے, کیا صورت؟ ابھی آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں کے اندر, یہ 1 دن میں ہی آ جائے گا مرکز کی طرف سے, ہماری الخدمت فاؤنڈیشن عبدالشکور صاحب کی طرف سے, کہ رمضان پیکج کے نام پہ بھی انشاءاللہ ہم نے پلاننگ کی ہے ساری, کہ ہم رمضان پیکج جو کہ ہر سال ہی ہوتا ہے, اس سال ہم ذرا زیادہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو کریں گے کہ جو لوگ ڈیلی ویجر ہیں, ظاہر ہے کہ یہ اتنا جو انہوں نے اٹھایا ہے, یہ جو لاک ڈاؤن, اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کو روزگار مل جائے گا, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. تو حالات تو اب مزید بگڑیں گے, اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مزید بڑے سانحے سے بچائے. یہ گورنمنٹ کو حرکت میں آنا چاہیے. یہ صرف 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کو ہیلپ کر کے یہ کام ختم نہیں ہو جاتا. میں نے بتایا کم از کم 40 لاکھ لوگ لاہور شہر کے اندر انتظار کر رہے ہیں. لاہور شہر میں غریب لوگ جو نہیں افورڈ کر پا رہے, اتنے کم از کم لوگ موجود ہیں لاہور شہر کے اندر. 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے ظاہر. خاص طور پہ سفید پوش لوگ جو ہیں, جن کا جو نہ مانگ سکتے ہیں, نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ دینا جائز ہے, دل میں سمجھتے ہیں, اگرچہ ایسی صورت میں ہر کے لیے جائز ہوتا ہے, اور نہ وہ مانگ سکتے ہیں, نہ کوئی کسی کی نظر ان پر پڑتی ہے, ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا بھی بڑا ضروری ہوئی. یہی ہماری محلہ کمیٹیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے محلے کے اندر وہ لسٹ بھیجتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم 100% تو نہیں پہنچ سکتے, ہم اس میں بھی پھر وہ ترجیح بناتے ہیں کہ یہ کون زیادہ ضرورت مند ہے, تو اس اعتبار سے ہم پھر ان تک راشن پہنچاتے ہیں. تو اس میں زیادہ اگریسو ہو کے ڈونر کو بھی نکلنے کی ضرورت ہے, ان کو زیادہ ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں آپ الخدمت, آپ جماعت اسلامی, آپ حکومت, کسی کو بھی نہ چھوڑ دیں, سب کو. آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں, اپنے محلے اور اپنی جو غریب بستیاں وہاں پہ جائیں, وہاں پہ دیکھیں کتنے ضرورت مند ہیں. جن کو آپ دے سکتے ہیں دے دیں, جن کو نہیں دے سکتے, ہمارا ریلیف کیمپ موجود ہے. ہمارا مرکزی ریلیف کیمپ بھی ہے لاہور میں, ہمارے ریجنل 30 ریلیف کیمپ ہیں. آپ وہاں پہ لسٹ پہنچا دیں کہ ان لوگوں کو ہم نہیں دے سکے, آپ کا تعلق مسلم لیگ سے ہے, آپ کا کسی اور جماعت سے ہے, آپ اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے نکلیں.
آپ زیادہ اچھی یعنی اس میں لسٹنگ کریں گے، زیادہ اچھا بتا سکیں گے، کیونکہ آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ہماری جو محلہ کمیٹیاں میں اس میں ہم نے جماعت اسلامی کے لوگ نہیں رکھے صرف، اچھا ہم نے جنرل لوگ رکھے ہیں، عام لوگ، جو کسی امام مسجد کا امام ہے اس کو بھی رکھا ہے، جو منتخب لوگ ہیں ان کو بھی رکھا ہے، ان سے بھی مشورہ کیا ہے۔ تو صرف ہم نے وہ لوگ نہیں رکھے، عام لوگوں کو بھی اس میں رکھا ہے تاکہ ہم لسٹنگ صحیح کر سکیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، لیکن اصل چیز یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ جب تک حکومت ایکٹیو نہیں ہوگی، جب تک حکومت اس میں انوالو نہیں ہوگی، اب یعنی معذرت کے ساتھ اب دیکھیں کل جو وضاحت آ رہی تھی وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پورٹل کی ہے کہ اس پہ رجسٹرڈ ہوں، اب مجھے اب بتائیں کہ ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے اس کے پاس تو اگلے 10 سال تک بھی مجھے پتا ہے کہ ایسا موبائل نہیں آنا جس پہ وہ نیٹ ہوگا، جس سے وہ کر سکے۔ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ میر مقبول صاحب جان، یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ بیچارہ اس پورٹل پہ رجسٹرڈ ہو جائے؟ جی ٹھیک بات ہے۔ امپوسیبل ہے نا، یہ دماغ نہیں مانتا۔ اور یہ مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور یہ صاحب کی کیا بات ہے جی، وہ اپنے انداز رکھتے ہیں بالکل بالکل۔ اور اس معاملے تو ظاہر ہے کہ ہم سے بہت آگے ہوں گے۔ جی اور یہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا خان ٹھیک ٹھاک جناب۔ کیا صورت ہے اس وقت؟ ساری جو کچھ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، مسجدوں میں اجازت مل گئی، ٹھیک ملی، غلط ملی، لوگ مدد کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، حکومت کچھ کر رہی ہے، کتنا کر رہی ہے، کتنی ضرورت ہے، آپ کو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا نقشہ آپ کو نظر آتا ہے جی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان، اگرچہ کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو نیکی کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، اپنا نکل بھی پڑتے ہیں، پہلے دن سے نکل پڑے ہوئے تھے، لیکن سب سے اہم تین بات جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو مربوط کیسے کیا جائے۔ ٹھیک وہ بہت کمی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کرائسس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کی حیثیت کیا ہے۔ اب دیکھیں پورے پاکستان میں 3.25 کروڑ گھرانے ہیں، اب یہ سارے غریب تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ان ساروں کو غریب بھی اب تصور کر لیا جائے تو ہر 100 کے گھر کے اوپر تقریباً اگر کلسٹر بنا لیا جائے تو تقریباً 3 لاکھ کے قریب کلسٹر بنتے ہیں، اور ان 3 لاکھ کلسٹرز میں ظاہر بات ہے کہ اگر 100 گھروں میں 20 سے زیادہ غریب لوگ ہوں گے، لیکن باقی 80 لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو کسی نے کھانا کھاتے ہیں، اور 10 ایسے ہوں گے کہ جو کسی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک پورا یونٹ بن جاتا ہے۔ 10 لاکھ ٹیچر ہمارے پاس پورے ملک کے اندر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ کے قریب لیڈی ہیلتھ سسٹر فارغ بیٹھی ہوئی ہیں، فارسٹ کے گارڈ، یہ پوری کی پوری مین پاور موجود تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہروں کے بجائے، مرکز کی بجائے، ان چھوٹے چھوٹے کلسٹرز کو خواہ وہ مسجد میں بناتے، خواہ وہ اسکول خالی ہوتا ہے اس کے اندر بناتے، ایک پوری یونٹ بنا دیتے۔ لوکل این جی اوز وہاں موجود ہوتی ہیں، لوکل فلانتھراپسٹ موجود ہوتے ہیں، جب کوئی کمی پیش آتی تو حکومت اس کے اندر انٹروین کرتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک مرکزی لیول کے اوپر چیزیں اکٹھی کرنا، پھر ٹرک ہائر کرنا، پھر ٹرک ہائر کر کے کبھی اس کو میرپور خاص بھیجنا، کبھی پرانی جگہ بھیجنا، یہ جو این ڈی اے میں ماڈل بن چکا ہوا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ جنگ ہے، جنگ میں آگ جب لگتی ہے تو پہلی بالٹی جو ہے پڑوسی ڈالتا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد سے بالٹیوں کا ٹرک چلے گا تو پھر اس کے بعد آئے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ کوآرڈینیشن کی، اور اس کے اوپر اب دیکھیں 10 لاکھ بندے کیا 50 لاکھ بندے بھی آپ ٹائیگر فورس بنا لیں تو آپ ان کو کیا کریں گے، کہاں جائے گی، کس جگہ وہ جا کے کام کرے گی؟ لوکل لیول کے اوپر چیریٹی اکٹھی کی جاتی ہے، لوکل لیول پر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، اگر اسی کو آگے لے کے جایا جاتا ہے۔ خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بھوک ہے نا، اس کو ہم 5-6 مہینے تک سروائیو کر سکتے ہیں، ہم اس کو، ہمارے پاس غلے کا، باقی چیزوں کا، لوگوں کا اسٹاک موجود ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ 15-20 لاکھ سے زیادہ آپ کو بیڈ کی ضرورت پڑ گئی تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ شروع دن سے اس کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ جہاں تک مسجدوں کا تعلق ہے، علماء نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے پر لے لی ہے اور بہت بڑا بوجھ لے لیا ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا صاحب کہ حالت یہ تھی کہ بوڑھے لوگ کچھ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ میں جیسے ہمارے پرانے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو جناب ہمیں پتا ہے کیا احتیاط ہوتی ہے، بھائی تمہیں پتا ہے نہیں احتیاط، تمہیں نہیں پتا کہ احتیاط کیا ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے وہ مسجد کے اندر وہ پلاسٹک کی شیٹیں لگائی ہوئی تھی کہ جی یہ اتنا میں لگا، حالانکہ پلاسٹک پہ جو وائرس ہے وہ 3 دن تک رہتا ہے، یعنی اتنی ذمہ داری انہوں نے اپنی طرف سے لے لی اور ضرورت سے زیادہ لے لی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو اجلاس ہوا ہے ان کا کے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی کا 50 اسلامی ملکوں کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 ملک ایسے ہیں جن میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کہ جنہوں نے اس قسم کی اجازت دی ہے، کسی نہ کسی حد تک بہتر کیا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے جو احتیاطیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور اس سے ہوگا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں سے ہی نکلا تو پورے کا پورا مذہب کو یہ بدنام کرنے کا باعث بن جائیں گے۔
اور صرف اس بنیاد یہ احتیاط نہیں سوچتے. یا تو آپ ڈنڈا لے کے مولوی صاحب کھڑے ہو نا اور کہ میں تمہیں نہیں آنے دوں گا, تم 50 سال سے اوپر ہو, میں تمہیں نہیں آنے دوں گا, تم بیمار ہو. یہ تو تم کر نہیں سکتے. کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر میں آنے کو روکتے نہیں ہیں, اور اللہ کے گھر کے اندر آ کے اگر بیماری پھیلتی ہے تو اس کا بدنامی کا مطلب, اور جو بندہ کسی دوسرے کے نقصان کا باعث بنے گا اس کو کیا کریں گے. تو یہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی. انہوں نے خان صاحب نے ان کے کھاتے میں ڈال کے انہوں نے گلے میں ہار پہن کے لے جو لیا ہے, لیکن یہ ہار پتہ نہیں ان کو کہاں لے جائے گا. آپ کے علماء میں سے کسی سے بات ہوئی ہے جس پہ کچھ پریویل کرنے کی؟ میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کل ٹی وی پہ باقاعدہ پروگرام کیا, میں نے کہا میں سب سے بڑا خود سپورٹر تھا کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مسجد چلنی چاہیے, بے شک 5 بندوں سے چلے, مسجد آباد ہونی چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس تراویح کے بنیاد کے اوپر یہ آگے لے کے جا رہے ہیں, اس تراویح کو جو مقام اور مرتبہ انہوں نے عطا فرما دیا ہے, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. وہ تراویح کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں قرآن پاک پڑھ کے پڑھائی جا سکتی ہے, اس کے لیے حافظ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ اگر ایک مسجد کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے اور پورے محلے میں لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھے تب بھی ہو جاتی ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر یہ صورتحال, اور پر اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ بچائے. مجھے صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی بدنامی نہ ہم لے لیں. ٹھیک بات ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اللہ کرے کہ کوئی بدنامی ہمارے حصے میں نہ آئے, ورنہ تو ہندوستان میں تو یہ مشہور کر دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کورونا پھیل گیا ہے. یہ باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ اولیاء صاحب آپ کا, بہت آپ نے ہماری مدد کی, اس میں رہنمائی کی. اولیاء صاحب بڑے ایکسٹریم پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن آج خاصے وہ بیلنس اس معاملے پہ بات کر رہے تھے. ٹھیک توجہ دلا رہے ہیں مساجد کے حوالے سے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری مسجد میں پہلے میرا خیال ہے فجر کے وقت کوئی 150 سے پونے 200 افراد ہوتے تھے, آج کل 25-30 ہوتے ہیں. پابندی تو نہیں تھی, خود ہی لوگ نہیں آ رہے. حالانکہ موسم بہت اچھا ہے. جی بالکل, آپ دیکھ لیں گے کہ تراویح کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوگی. پینک کر کے خوف زدہ ہو کے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ اگر ان ایس او پیز پہ عمل کیا جائے, میرا نہیں خیال کہ مساجد کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوگا. اگر لوگ اس پہ عمل کریں, اور لوگ کریں گے, انہیں پتہ ہے کہ اگر اس مسجد کے اندر یہ نہ کیا گیا تو پابندی لگ جائے گی, مسجد بند ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اس طرح خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آج میں صبح دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کیسر سجاد اور کچھ دوسرے لوگ جو کہ پی ایم اے کے عہدیدار ہیں, وہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اتنے تو بیڈز ہی نہیں ہیں ہمارے ملک میں. وہ تو ڈاکٹرز خود شامل تھے نا, جو مفتی منیر الرحمان صاحب کے ساتھ کمیٹی بنی ہے, وہ تو سینئر ڈاکٹر موجود تھے, ان کی آراء کے مطابق ہی یہ فیصلہ کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ علماء حضرات نے, بڑے لوگ شامل ہیں, مجیب الرحمان یہ بھی شامل ہیں, اور مفتی تقی عثمانی بھی شامل ہیں, اور سارے لوگ شامل ہیں. اللہ ان اچھے لوگوں کی ہی صدقے کچھ ہماری مشکلات آسان کرے, کوئی مسئلہ پیدا نہ. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ کی تشریف آر کے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ پروگرام ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ عبادت چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہے بہت ضروری. مسجدیں آباد ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے, اور کون نہیں چاہتا کہ مسجدیں آباد ہوں, لیکن احتیاط بہت ضروری ہے, اپنی جانوں کی بھی اور دوسروں کی جانوں کی بھی. اسی کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ابھی یہ نہ سمجھا جائے, ریلیکس نہ کر لیا جائے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, پیک گزر چکی ہے. یہ بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ہمارے یہاں نہیں, دنیا میں کہتے ہیں یہاں بہت پیک آ چکی ہے. وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یہ WHO کے سربراہ نے کہا ہے کہ دوبارہ زیادہ شدت کے ساتھ آ سکتی ہے. ہمیں استغفار کرنا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے, اللہ سے بہتری کی توقع رکھنی چاہیے. انشاءاللہ مشکل ٹل جائے گی, حل ہو جائے گی, اور ہم اس میں سے انشاءاللہ سرخرو نکلیں گے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.